بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مستانیہ اول کے عزیز طلبہ، ہمارے عزیز بچوں، جیسا کہ آپ اچھی طرح واقف ہیں کہ آپ کے لیے بہار اسٹیٹ مدرسہ ایجوکیشن بورڈ کے فعال، متحرک اور ہم سب کے کرم فرما چیئرمین جناب عبدالقیوم انصاری صاحب نے اس لاک ڈاؤن میں بھی اور اس کرونا وائرس کی پوزیشن میں بھی آن لائن کلاس کا اہتمام کیا۔ یقیناً یہ خوش آئند پہل ہے، اس کی اتنی تعریف کی جائے کم ہے۔ عزیز طلبہ، میں آپ کو ابھی عربی ادب میں القراءۃ الراشدہ گزشتہ کئی روز سے پڑھا رہا ہوں۔ آج ہم لوگ اس میں ایک بحث ہے، بلکہ ایک کہانی کی ٹائپ کی کتاب سمجھیے گئی ہے، فی السوق یعنی بازار کے متعلق کچھ دو دوست آپس میں کچھ بحث و مباحثہ کرتے ہیں، آپس میں گفتگو کرتے ہیں، اور وہ مارکیٹ جاتے ہیں، بازار جاتے ہیں، اور وہاں کیا چیز وہ خریدتے ہیں، کیا وہاں کیا کیا سب ہوتا ہے، اس سمجھیے کہ اس واقعے کو، ایک حادثاتی واقعے کو اس سبق میں صاحب کتاب نے جمع کیا ہے۔ عزیز طلبہ، اس سے قبل کہ میں آپ کو سبق پڑھاؤں، آپ ایک بار اپنے بورڈ کو دیکھ لیں۔ اس بورڈ کے اندر میں کچھ لکھا ہوں جو آپ کے لیے بہت ہی فائدے کی چیز ہے۔ عزیز طلبہ، عربی ادب کا کلاس ہے، جیسا کہ آپ جان رہے ہیں، کتاب سے بھی واضح ہے۔ عنوان ہوا فی السوق، یعنی بازار کے سلسلے میں کچھ باتیں ہوں گی دو دوستوں کی آپس میں بازار کے سلسلے میں۔ کتاب کا نام القراءۃ الراشدہ حصہ اول ہے، آپ کے نصاب میں ہے۔ اس کے بعد میں نے کچھ ایسے مشکل الفاظ جو آپ کے سبق کے اندر ہیں، اس کے الفاظ کے معنی کو میں نے بورڈ پر لکھ دیا ہے۔ آپ اس معنی کو اپنے کاپی میں لکھ لیں اور پھر اس کے بعد اس کو یاد بھی کر لیں، اپنے ذہن و دماغ میں بیٹھا لیں، تاکہ یہ سبق کے سمجھنے میں آپ کو آسانی ہو۔ دیکھیے، ایک لفظ میں نے استعمال کیا ہے زارا۔ زارا یزورو کے معنی آتا ہے دیکھنا، آنکھ سے دیکھنا، زیارت کرنا۔ یہ لفظ آپ کے سبق میں ہے، ایسے میں نے لکھا ہے۔ اس کے بعد ہے اشترا۔ اشترا یشتری، اشتران کے معنی آتا ہے خریدنا، خرید و فروخت کرنا، جیسا کہ میں نے لکھ دیا یہاں پر خریدنا۔ اس کے بعد السوق، السوق کے معنی لکھ دیا میں نے بازار، جمع اس کی عزیز طلبہ آتی ہے اسواق۔ کیا آتی ہے؟ اسواق اس کی جمع آتی ہے۔ اس کے بعد ایک لفظ میں نے لکھا بالکل آخر میں رجع۔ رجع یرجع، رجوعاً کے معنی آتا ہے عزیز طلبہ لوٹنا۔ میں نے آپ کے یہاں بورڈ پر بالکل آخر میں لکھ دیا ہے لوٹنا۔ اس کے بعد ایک لفظ ہے ساوم۔ ساوم یساوم مساومتاً، بائے مفعلت سے ہے، معنی ہوتا ہے آپس میں بھاؤ تاؤ کرنا، آپس میں خرید و فروخت کی بات کرنا کو ساومت کے لفظ سے تعبیر کیا جاتا ہے، اس لیے میں نے لکھ دیا اس کا معنی بھاؤ کرنا۔ اس کے بعد ہے الموز۔ الموز کے معنی عزیز طلبہ آتا ہے کیلا۔ کیا معنی آتا ہے؟ آپ کے سبق میں اس لفظ کا بھی تذکرہ ہے۔ ایک لفظ ہے غالیتن۔ غالیتن کے معنی آتا ہے مہنگا، کیا ہو؟ سستا کے مقابلے میں مہنگا، غالیتن کے معنی۔ ایک لفظ ہے آپ کے اس کتاب کے اندر قماش۔ قماش کا معنی عزیز طلبہ آتا ہے کپڑا۔ کپڑا کی بولتے ہیں جو آدمی عام طور پر استعمال کرتے ہیں کپڑا، اس کپڑے کو قماش کہا جاتا ہے۔ اس کی جمع اقمیشۃن آتی ہے۔ کیا آتی ہے؟ اقمیشۃن، معنی کپڑا۔ اس کے بعد ایک لفظ ہے لبیس۔ لبیس یلبس، لبسن کے معنی آتا ہے پہننا۔ حذاؤن کے معنی جوتا۔ کیا معنی آتا ہے؟ حذاؤن کے معنی جوتا۔ روبیات۔ روبیات عربی میں کہا جاتا ہے روبیات، اردو میں اسی کو کہیں گے روپیہ، پیسہ، روپیہ۔ اور ایک لفظ ہے مطعم۔ معنی مطعم کے معنی آتا ہے ہوٹل، ریسٹورنٹ۔ اس کی جمع آتی ہے مطاعم۔ مطعم جمع مطاعم، معنی ہوٹل۔ اتنی بات کو آپ نوٹ کر لیے۔ نوٹ کرنے کے بعد ہم دیکھیے آپ سبق پر آتے ہیں، ہم پڑھیں گے جو ایک واقعہ بیان کیا گیا ہے اس کے اندر، ایک فرضی واقعہ سمجھیے ہے، دو دوستوں کی مارکیٹ کے سلسلے میں ہم اس کو پڑھتے ہیں اور اس کا ترجمہ کرتے ہیں۔ تو دیکھیے، عمر، ایک عمر دوست ہے، ایک خالد دوست ہے، دونوں کے آپس میں بات چیت ہو رہی۔ دیکھیے، هل زرت سوق هذا البلد یا صدیقی؟ عمر کہتا ہے کیا تم نے اس شہر کے بازار کو دیکھے ہو؟ کیا تم نے اس کی زیارت کی ہے اے میرے دوست، اے میرے پیارے دوست؟ کیا تم نے اس شہر کے بازار کو دیکھا ہے؟ خالد کہتا ہے لا یا اخی۔ لا کے معنی نہیں جانتے ہیں عزیز طلبہ، نہیں اے میرے دوست، اے میرے پیارے دوست، میں نے اس شہر کے نہیں دیکھا مارکیٹ کو۔ فإنی غریب جدید فی هذا البلد لا اعرف الطریق۔ کہہ رہے ہیں
کہ میں اس شہر کے اندر ایک نیا کیا اجنبی آدمی ہوں، میں ابھی اس شہر کے اندر آیا ہوں اور میں یہاں کے راستے وغیرہ کو بھی نہیں جانتا ہوں، اس لیے میں یہاں کے مارکیٹ سے، یہاں کے بازار سے میں نا واقف ہوں، نا بلد ہوں۔ اس کے بعد پھر عمر کہہ رہا ہے، اس کا دوست جو ہے، تعال معی فإنی ذاہب الی السوق لأشتری بعض الحوائج۔ اس کے بعد اس کا دوست جو ہے عمر، وہ کہہ رہا ہے کہ اے میرے دوست آپ میرے ساتھ آئیے، کیا میرے ساتھ آؤ، تعال کے معنی آئیے، تشریف لائیے کے معنی، اس کے معنی آتے ہیں کہ میں بازار جانے والا ہوں۔ فإنی ذاہب الی السوق، ذاہب یہ اس میں فاعل کا صیغہ عزیز طلبہ، ذہب ہے، ذہب کا معنی آتا ہے جانا، سوق میں نے بتا دیا عزیز طلبہ آپ کے بورڈ پر بھی لکھ کر کے، اس کا معنی آتا ہے بازار اور مارکیٹ کے۔ کیوں؟ لأشتری بعض الحوائج، اشتری کے معنی خریدنا، فروخت کرنا، میں نے آپ کے بورڈ پر بھی لکھ دیا ہے۔ حوائج یہ جمع ہے حاجتن کی، جمع حوائج، معنی ہوگا کہ میں مارکیٹ جانے والا ہوں تاکہ میں کیا ہے بعض ضروریات کو خریدوں۔ وَنَرْجِعُ قَبْلَ الْمَغْرِبِ إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى فَإِنَّ السُّوقَ غَيْرُ بَعِيدَةٍ۔ کہہ نرجعو، رجع یرجعو معنی لوٹنا، آپ کے میں نے بورڈ پر بھی لکھ دیا ہے، رجع یرجعو یہاں لوٹنا، معنی ہوگا کہ ہم مغرب سے قبل لوٹ جائیں گے انشاءاللہ تعالی، اگر فإن السوق غیر بعید، اس لیے کہ کیا مارکیٹ بازار جو ہے وہ زیادہ دور نہیں ہے۔ اس کے بعد خالد کہہ رہا ہے ماشاءاللہ ماشاءاللہ، هذه سوق کبیرۃ، یہ تو بڑا مارکیٹ ہے، هذه سوق معنی مارکیٹ، کبیر بڑا، یہ بڑا مارکیٹ ہے، والدکاکین نظیفۃ جمیلۃ، کہہ رہے ہیں اور یہاں جو دکانیں ہیں، دکان کی جمع دکاکین آتی ہے عزیز طلبہ، اس بات کو بھی آپ نوٹ کر لیں اپنی ڈائری کے اندر، اپنی کتاب، اپنی کاپی کے اندر، اور کریں کہ دکانیں صاف ستھری ہیں اور خوبصورت ہیں، نظیفتن کے معنی صاف ستھری۔ وما هذا الدکان الجمیل الی الیمین، اور یہ خوبصورت دکان جو بائیں جانب ہے کس چیز کی ہے؟ یہ دائیں جانب، یمین کے معنی دائیں جانب، تو وہ خالد اپنے دوست عمر سے کہہ رہا ہے کہ یہ دائیں جانب جو دکان، خوبصورت بڑی دکان ہے، یہ کس چیز کی ہے؟ عمر کہہ رہا ہے ھذا دکان فاکہانی، یہ تو میوہ فروش کی دکان، یہ کیا ہے؟ میوہ فروش کی دکان ہے۔ الا تری الی الفواکہ وتری الناس یساومون الفاکہانی فیہا، الا تری، رآ یرا کے معنی عزیز طلبہ معنی آتے ہیں دیکھنا، کیا معنی آتے ہیں؟ دیکھنا، کہہ رہے ہیں کہ کیا تم میوہ وغیرہ کو نہیں دیکھ رہے ہو کہ لوگ، وتری الناس کہ لوگ، تم لوگوں کو دیکھتے ہو کہ یساومون الفاکہانی فیہا، کہ وہ میوہ فروش سے اس سلسلے میں کیا بھاؤ تاؤ کر رہا ہے، میوہ فروش سے میوے کے سلسلے میں کچھ بھاؤ تاؤ کر رہا ہے۔ میں نے آپ کے بورڈ میں بھی لکھ دیا ہے عزیز طلبہ کہ ساوما یساوما معنی آتا ہے آپس میں بھاؤ تاؤ کرنا۔ اس کے بعد ایک لفظ ہے، اس کے بعد کہہ رہے ہیں خالد کہہ رہا ہے انا اريد ان اشتری شیئا من الفواکہ، کہ میں کچھ میوہ خریدنا چاہتا ہوں، کچھ جیسے کیا کیا، الموز معنی کیلا، جیسے میں نے آپ کے بورڈ پر لکھ دیا ہے، جوافۃ معنی اخروٹ، برتقال کے معنی سنترا۔ فإنی اريد ان ادعو بعض الاخوان الى الفطور بکرۃ، کریں کہ اس لیے کہ میں اپنے بعض دوستوں کو، بعض بھائی دوستوں کو صبح کے ناشتے میں کیا ہے مدعو کرنا چاہتا ہوں، بلانا چاہتا ہوں، مدعو کرنا چاہتا ہوں، اس لیے سب چیز خرید رہا ہوں۔ عمر الجوافۃ غالیۃ جدا فی ھذا الايام، عمر کہہ رہا ہے کہ ان دنوں کے اندر تو جوافۃ اخروٹ تو بہت مہنگا ہے، جوافۃ کے معنی اخروٹ، اور غالیۃ کے معنی مہنگا آتا ہے، ایسا کہ میں نے آپ کے بورڈ پر بھی لکھ دیا ہے، غالیۃ کے معنی مہنگا۔ اس کے بعد والبرتقال حامض، اور کریں کہ سنتا تو کیا کھٹا ہے، حامض کے معنی عزیز طلبہ کھٹا کے معنی آتا ہے، ولا بأس بالموز، اور کریں کیلے کے اندر تو کوئی حرج نہیں ہے، وہ کھٹا وٹا نہیں۔ خالد تفضل یا اخی نسالم الفاکہانی، خالد کہہ رہا ہے اے میرے دوست، عمر سے کہہ رہا ہے اے میرے دوست ادھر آؤ، ہم کیا میوہ فروش سے کیا بھاؤ تاؤ کرتے ہیں، آؤ۔ عمر احسن ان نشتری الفواکہ من سوق الخضر بکرۃ، عمر کہہ رہا ہے کہ اچھا ہے، اچھا اچھی بات یہ ہے کہ ہم میوہ خرید رہے ہیں سبزی مارکیٹ سے، کہاں سے؟ سبزی مارکیٹ سے صبح سویرے، کیوں؟ اس لیے کہ فإن الفواکہ والثمار، فواکہ میوہ کہتے ہیں، ثمار کے معنی آتا ہے پھل کے، تو کہہ رہے ہیں کہ میوہ اور پھل
فیہا کثیرۃ ورخیصۃ، کہ وہاں بہت زیادہ کیا ہے، بہت زیادہ میوہ وغیرہ ہوتا ہے اور بہت ہی سستا ہوا کرتا ہے۔ رخیصۃ کے معنی، رخیصۃ کے معنی سستا۔ خالد ھذا ہوا الرائے، خالد کہہ رہا یہی میری رائے ہے، میری بھی یہی رائے ہے کہ ایسا ہی کیا جائے۔ وما ھذی الدکاکین یا عمر، یہ عمر یہ کس چیز کی دکان ہے، یہ سب کس چیز کی دکانیں ہیں؟ عمر ھذی الدکاکین القماشی، کہہ رہے ہیں کہ یہ کپڑے وغیرہ کی دکان ہے۔ الا تری کیف بسطوا انواع من القماش، کیا تم نہیں دیکھتے ہو کہ کیسے بسط یبسط کا معنی آتا ہے اس طرح پھیلانا، پھیلا دینا کسی چیز کو، تو اسی کا رہے کہ کیا تم نہیں دیکھتے ہو کیسے وہ کپڑے کی مختلف قسموں کو پھیلا رکھا ہے۔ وکیف یلبسها الناس ويسائمون فيها التجار، اور لوگ اس کو کیسے پہنتے ہیں اور اس سلسلے میں وہ لوگ تاجر لوگوں سے بھاؤ تاؤ کر رہے ہیں۔ فإني أريد أن أشتري حذاء، پھر وہ کہہ رہا ہے کہ میں ایک جوتا خریدنا چاہتا ہوں۔ خالد تفضل فإني صاحبك، خالد کہہ رہا ہے کہ تم ادھر آؤ، میں تمہارا کیا ہے، میں تمہارا ساتھی ہوں۔ عمر من فضلك ان اخرج لي حذاء مطابقا، عمر کہہ رہا ہے کہ برائے مہربانی اپنے مہربانی سے کیا ہے میرے لیے جوتا نکالے جو بالکل مطابق بڑی بڑا چھوٹا نہ ہو، مطابق کا معنی ہوا بالکل مطابق کو فٹ کر جائے۔ صاحب الدکان، دکان والا کہہ رہا ہے ھذا حذاء جمیل ومتین، کہہ رہے ہیں یہ ایسا جوتا ہے، حذاء کے معنی میں نے لکھ دیا اس طرح جوتا، جمیل کا معنی خوبصورت اور متین کا معنی تھا مضبوط، یعنی یہ خوبصورت اور یہ مضبوط جوتا ہے۔ عمر نعم ولکنہ واسع قلیلا، عمر کہہ رہا نہیں ہاں لیکن تھوڑا سا یہ کیا ہے کشادہ ہو رہا ہے، یعنی کشادہ معنی تھوڑا سا ڈھیلا ہو رہا ہے۔ صاحب الدکان، صاحب دکان کہہ رہے ہیں دکان والا وھذا الاخر مطابق تماما، کہہ رہے ہیں یہ دوسرا والا بالکل کیا ہے مکمل طور پر مطابق۔ عمر بکم ہوا، وہ کتنی کا ہے؟ تو صاحب الدکان، دکان والا کہہ رہا ہے بست روپیات، 6 روپے کا ہے۔ عمر الا تنزل فی الثمن، لفظی معنی ہوگا کیا وہ ثمن میں کچھ نیچے نہیں آئے گا، معنی ہوگا کہ آپ کچھ دام کم بھی کریں گے، عام طور پر لوگ مارکیٹ میں جاتے ہیں کہتے ہیں کہ بھائی کچھ کم کیجیے گا، تو اسی کو کہہ رہا ہے کہ ثمن میں یعنی قیمت میں کچھ کمی ہوگی۔ صاحب الدکان، دکان والا کہتا ہے لم تجد، وجد یجد کے معنی آتا ہے پانا، تو کہیں گے یا سیدی ارخص من ھذا فی السوق، کریں ہرگز آپ اے میرے آقا، اے میرے بڑے، اس مارکیٹ میں اس سے زیادہ آپ سستا نہیں پائیں گے، مارکیٹ کے اندر اس سے زیادہ آپ سستا نہیں پائیں گے۔ عمر اصدقک لأنک مسلم والمسلم لا یکذب ولا یغش، عمر کہہ رہا ہے کہ میں آپ کی بات کی تصدیق کرتا ہوں، آپ کی بات کو مانتا ہوں، کیوں؟ اس وجہ سے کہ ایک مسلمان آدمی صاحب ایمان ہے اور مسلمان کبھی جھوٹ نہیں بولتا اور نہ کبھی دھوکہ۔ غش یغش کا معنی اس طرح آتا ہے دھوکہ دینا۔ اس کے بعد خالد کہہ رہا ہے وما ھذا مکان الذی یأکل فیہ الناس، یہ وہ کون جگہ ہے جس میں لوگ کھا پی رہے ہیں؟ عمر کہہ رہا ہے ھذا مطعم یأکل فیہ الناس، یہ تو ہوٹل ہے جس کے اندر لوگ کیا کھا پی رہے ہیں۔ مطعم ایک لفظ آیا تھا میں لکھ دیا تھا، ہوٹل آپ کے یہاں بورڈ پر بھی لکھا ہوا ہے۔ والمطاعم فی البلد کثیرۃ، اور کریں ہوٹل شہر کے اندر بہت زیادہ ہے۔ خالد ما لی لم ارى مطعما فی القریہ، کہہ رہے ہیں کہ مجھے کیا ہو گیا ہے کہ میں گاؤں وغیرہ کے اندر کوئی ہوٹل نہیں دیکھتا ہوں۔ تو خالد اس کا عمر اس کا دوست کہہ رہا ہے لأن البلد فیہ غرباء ومسافر لیس لهم بیوت یقیمون فیہا ویأکلون فیہا ویأکلون فی المطاعم، اس لیے کہ شہر کے اندر بہت سارے لوگ اجنبی لوگ ہوا کرتے ہیں اور مسافر لوگ ہوا کرتے ہیں، ان کے لیے کوئی ایسا گھر نہیں ہوتا ہے جہاں وہ ٹھہر سکیں اور جہاں وہ کھا سکیں، اس لیے وہ لوگ ہوٹل کے اندر کھاتے ہیں۔ وَأَمَّا الْقَرْيَةُ فَالْغَرِيبُ فِيهَا قَلِيلٌ فَلَا حَاجَةَ فِي الْقَرْيَةِ إِلَى الْمَطْعَمِ، بہرحال گاؤں کے اندر تو کہیں کہ گاؤں قلیل کے معنی عزیز طلبہ اس کی جمع قرى آتی ہے، معنی گاؤں دیہات، اس کے اندر اجنبی لوگ بہت ہی کم ہوتے ہیں، اس لیے گاؤں کے اندر ہوٹل کی ضرورت نہیں پڑتی ہے۔ اس کے بعد خالد کہہ رہا ہے وَإِنَّ نَيْدُ الْوَرَقْ وَالْحِبْرِ وَالْوَرَقْ وَالْمِرْسَمْ وَالنَّشَّافَةَ وَأَدْوِيَةَ الْكِتَابَةِ، خالد کہہ رہا ہے کہ کہاں ملے گا ورق یعنی کاغذ وغیرہ، حبر یعنی روشنائی والا قلم، اور اس کے بعد قلم فاؤنٹین پین، مرسم اور اس کے بعد چوک مٹی وغیرہ جو ہوتا ہے وہ، والنشافہ بلاٹنگ پیپر، اور اس کے بعد جو لکھنے کی دوسری دوا، جو لکھنے کی دوات جو یعنی روشنائی وغیرہ کہاں ملے گا؟ عمر کہہ رہا ہے ھذا دکان وراق تجد فیہا جمیع حوائج المدرسہ، عمر کہہ رہا ہے کہ یہ تو کیا ہے پیپر فروش یعنی کاغذ فروش کی دکان ہے جس میں کیا ہے مدرسے کی ضرورت کی تمام چیزیں تم کو کیا ہے مل جائیں گی۔
वर्राक के माने आता है कागज़ फरोश, यानी उसको कहेंगे स्टेशनर, ये भी कह सकते हैं अगर अंग्रेजी में आप कहेंगे तो। खालिद अशकुरुक या सदीक़िल करीम, मैं तुम्हारा शुक्रिया अदा करता हूँ ए मेरे दोस्त, ए मेरे वफादार दोस्त। फ़क़द अफ़दतनी कसीरन, तूने मुझे क्या है बहुत फ़ायदा पहुँचाया। वो अरा अन नरजी अल-आन इलल बैत, और मैं अब मेरा ख्याल है, अब मैं ये चाहता हूँ, मेरी राय ये है कि मैं अब क्या घर लौट जाऊँ। रजा जो माने लौटना, जैसा कि मैंने आपको बता दिया पहले। बैत जमा बुयूत माने घर। वनुसल्लिल मग़रिब हुना, और हम वहाँ नमाज पढ़ेंगे। उमर नाम हाँ, वमा बक़िया ली शुग़्लुन, और मेरा अब कोई काम भी नहीं बाकी रहा। तो इस तरह ये दो दोस्तों की आपस में मार्केट के सिलसिले में गुफ्तगू थी, जो मैंने आपके सामने बतला दिया। फिर भी अगर आपको किसी लफ्ज़ के समझने में कोई दिक्कत हो या किसी लफ्ज़ का कोई माना पूछना हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में नकल करें। इंशाअल्लाह आपके उस एतराज़ का तशफ़ी बख्श जवाब दिया जाएगा।